میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے دن بھی برکت والے ہیں اور راتیں بھی برکت والی ہیں۔ رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے، شان یہ ہے کہ اس میں نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی خاص جو عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی مناسبت سے جو خاص کر کے عبادات ہیں وہ تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے۔ تو جو رمضان المبارک کی راتوں کی عبادت ہے وہ نماز تراویح ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو قیام کا بہترین ذریعہ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کو رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک قاری قرآن، حافظ قرآن اس کو پڑھاتا ہے اور پیچھے لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ اگر رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں یہ پڑھی جائے تو اسے تراویح نہیں نفل کہا جائے گا۔ تو فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تراویح اس کا نام اس لیے رکھا کہ جب لوگوں نے اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو جتنی دیر وہ 4 رکعتیں پڑھتے پھر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام کرتے، ترویح سے یعنی آرام والی نماز۔ تو یہ نماز 20 رکعتیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پڑھا بھی، پسند بھی فرمایا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات مسجد میں یہ نماز پڑھی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات بھی آپ نے اسی طرح نماز پڑھی، صحابہ بھی شامل تھے، پھر تیسری رات یا چوتھی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے، مسجد میں نہیں گئے۔ تو صبح کے وقت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم وہ نماز پڑھیں، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس عبادت کو پسند کریں وہ عبادت شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت اس کو امت پر فرض فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھا نہ لگا کہ میری امت پر یہ عبادت فرض ہو جائے اور میری امت مشقت میں پڑے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نماز پسند تھی، تو اب امتی کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو زندہ رکھے، اس نماز کو ادا کرے۔ تو پھر لوگوں نے تنہا اس نماز کو ادا کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تنہا اس نماز کو پڑھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایسا ہی عمل رہا
بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی رہا. وہ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے مسجدوں میں یا گھروں میں تو چلے جاتے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نظم و ضبط کا دور تھا. آپ نے ہر چیز کے اندر اچھے طریقے اپنائے، ہر چیز کو اچھے طریقے سے شروع کروایا، اور سنتوں کی ترویج بھی آپ نے فرمائی. تو ایک رات جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ پہ علیحدہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور وہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ میں اس پوری جماعت کو کسی ایک قاری پہ جمع کر دوں کہ وہ ان کی امامت کروائیں اور سارے ان کے پیچھے نماز پڑھیں. تو پھر آپ نے اپنے ارادے کو پورا کیا. آپ نے اعلان فرما دیا کہ کل نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور جماعت کروانے والے حضرت ابی بن کعب قاری قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں سب سے اچھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، سب سے اچھا لہجہ، اچھا انداز، اچھا تلفظ، اچھے مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو جو پڑھتے تھے وہ حضرت ابی بن کعب تھے. تو ان پر سب کو جمع کر دیا، وہ آپ کی امامت کروائیں گے. تو جب دوسرے روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام صحابہ ایک قاری قرآن کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے. تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی رسم ہے. اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن ابن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا. اور دوسری روایت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت کی پیروی کرو، اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی پیروی کرو. اور تیسری روایت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی اور میرے عمر کی پیروی کرو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل جاری فرمایا وہ صحابہ نے اس پر عمل کیا. کسی صحابی نے بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ سب نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور آج تک امت اس عمل پر قائم ہے. آج بھی جب رمضان المبارک کا دن آتا ہے، رمضان المبارک کی راتیں آتی ہیں، تو ایک مسجد میں قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور پیچھے سارے نمازی اس کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز تراویح ادا فرماتے ہیں. تو یہ صحابہ نے یہ عمل جاری فرمایا جماعت کے ساتھ. اور اسی طرح پہلے مساجد میں وضو خانے نہ تھے تو یہ صحابہ نے جاری کیے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. جمعۃ المبارک کی پہلی اذان جو دوسری اذان ہے جو وہ بھی صحابہ کے دور میں شروع ہوئی.